والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو بکر وابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن ابن حارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا هريرة۔ میں حدیث کو یہیں تک تلاوت کر لیتا ہوں، ترجمہ سماعت فرما لیں۔ آج کے عنوان میں اس حدیث کا یا اس مسئلے کا ذکر کیا جائے گا کہ جو شخص صبح اٹھا اور اس پر غسل واجب تھا، یعنی اس پر غسل واجب تھا یا اس پر غسل فرض ہو گیا تھا، اس کو احتلام ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا، تو ایسی حالت میں وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ تو جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس کا کچھ حصہ، تو اس حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں ابو الجمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی، ان کے والد عبد الرحمن نے مروان کو خبر دی کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں نے اس کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت اس حال میں پاتے کہ آپ اپنے اہل سے جنبی ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ اور مروان نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کو بلند آواز سے سنا دو۔ اور مروان اس وقت حاکم مدینہ کے حاکم تھے، بس ابو بکر نے کہا، عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ پھر اتفاق سے ہم لوگ ذوالحلیفہ میں جمع ہوئے، وہاں حضرت ابو ہریرہ کی زمین تھی، بس عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں تم سے ایک بات ذکر کرنے والا ہوں، اور اگر مروان نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں تم سے ذکر نہ کرتا۔ پھر انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کی حدیث کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اسی طرح کی حدیث بیان کی تھی، اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور حمام نے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا کہ ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑنے کا حکم دیتے تھے، مگر حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی حدیث زیادہ مستند ہے۔ میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ اس حدیث پاک کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص صبح اٹھے اور اس پر غسل واجب ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ ابو ہریرہ کا مذہب تھا پہلے کہ ایسے ہی کرنا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صبح اٹھے ہیں، غسل فرض ہو گیا تھا، کسی بھی وجہ سے فرض ہو گیا تھا، تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو ابو ہریرہ کا مذہب یہی تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اچھا، اور ابو ہریرہ اس بات پر قائم تھے۔ اب جب یہ حدیث پاک حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک جب مروان کو پتہ چلی تو مروان نے حکم دیا، وہ مدینے کا حاکم تھا، مروان نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں یہاں سے حضرت ابو ہریرہ کے پاس جائیں، انہیں یہ حدیث پاک سنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو صبح اٹھے وہ روزہ نہ رکھے۔ اب دیکھیں، ایک صحابی رسول ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر الروایات صحابی ہیں۔ اب عام بندے کو آپ حضرت ابو ہریرہ کا نام کہہ دیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھو روزہ نہ رکھو، اگر آپ غسل فرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ ان کو کہہ دیتے ہیں جی یہ فلاں کتاب کے اندر لکھو، فلاں کتاب کے اندر، اچھا یار آج تک ہمیں تو علماء یہ کہتے رہے ہیں غسل کرو روزہ رکھو، غسل کرو روزہ رکھو۔ اور عام اگر کوئی لبرل ہوتا جو دنیا کی تعلیم پڑھا ہوتا کہتا دیکھو کتاب کے اندر حدیث آ گئی ہے تو ہم تو اس پر عمل کریں گے، محدثین کیا کہتے ہیں یا یہ حدیث پاک کیسے منسوخ ہوتی ہے، ایک حدیث کے جواب میں دوسری حدیث سے کیسے حکم منسوخ ہوتا ہے، اس بات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب جب یہ خبر پہنچی یا یہ حدیث پاک پہنچی نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان کا عمل کیا تھا یہ سماعت فرمائیے۔ اب وہ حضرت ابو ہریرہ کا جو مذہب تھا وہ سن لیجئے
ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو جنبی اٹھا اس کا روزہ نہیں ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا پھر میں اور میرے والد گئے اور ہم نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سے اس مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو ان دونوں نے یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے صبح کو حالت جنابت میں اٹھے تھے، پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ پھر ہم مروان کے پاس گئے، پھر ہم نے اس کو حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی خبر دی۔ اس نے کہا میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ تم دونوں حضرت ابو ہریرہ کے پاس جاؤ، ان کو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کی حدیث کی خبر دو۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا پھر ہم مسجد کے دروازے کے پاس گئے، حضرت ابو ہریرہ سے ملے تو ان سے میرے والد نے کہا امیر نے تم کو قسم دی ہے کہ ہم آپ سے ایک حدیث کا ذکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو میرے والد نے ان کو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کی حدیث سنائی۔ تب حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، پھر انہوں نے کہا ہم کو حضرت فضل بن عباس نے اسی طرح حدیث سنائی تھی اور وہ اس کو زیادہ جاننے والے تھے۔ عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جو شخص فجر کو جنبی ہو کر اٹھا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یا بھی یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، سنن دارمی کے اندر یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ہے منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ حدیث ایسے منسوخ ہو گئی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ کو پتہ چلا کہ یہ بات تو پرانی ہے، حضور نے تو پہلے فرمایا تھا، اب کیا حکم ہے؟ اب کا حکم جو ہے وہ حضرت ام سلمہ والی حدیث ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ والی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اٹھے گا وہ لازمی طور پر روزہ رکھے گا۔ اچھا، ایک شخص اٹھا ہے صبح کو، وقت تھوڑا ہے، سحری کرنی ہے اور 10 منٹ فرض کیے رہ گئے ہیں، تو اسے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ دھو لے اور سحری کر لے، غسل کرے اور نماز باجماعت ادا کرے، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرے، یہ حکم ہے۔ اتنا یعنی کہ سخت حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلم شریف کے اندر فلاں حدیث آ گئی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس حدیث کے بعد کون سی حدیث آئی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ کتاب اٹھا کے حدیث کی پڑھنا شروع کر دے اور وہ محدث بن کے دکھانا شروع کر دے یا وہ اسکالر بن کے دکھانا شروع کر دے، تو آپ اس کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ ہر بندہ عالم نہیں ہوتا، حدیث پڑھنے والا بھی، اور ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتا یہ حدیث اس کا حکم ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کے جو متعلق جو ہمیں احکام اور مسائل معلوم ہوئے وہ چند مسائل میں عرض کر دیتا ہوں، بات تو بڑی لمبی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صحابہ اور فقہ تابعین کا حکام کے پاس جانا اور ان سے علمی مسائل میں مذاکرہ کرنے کا جواز۔ آج کل کے حکمرانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان سے کیا اپنے دین کے متعلق مذاکرہ کرنا ہے۔ نمبر 2، مروان دنیاوی معاملات میں مستغرق ہونے کے باوجود علمی اور فقہی مسائل میں دلچسپی لیتا تھا اور حدیث کو مقدم رکھنے پر زور دیتا تھا، اور اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بھی اسی مزاج کا حاکم تھا۔ نمبر 3، جب کسی معاملہ میں فقہا کا اختلاف ہو تو اس قول کو مقدم رکھنا چاہیے جو حدیث کے مطابق ہو۔ نمبر 4، صحابہ اور فقہا تابعین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا ازواج مطہرات کو زیادہ علم تھا۔ جس مسئلہ میں کتاب اللہ کی نص نہ ہو اس مسئلہ میں حجت قاطعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ کتاب اللہ کی نص سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت کسی مسئلہ میں ظاہری طور پر موجود نہ ہو تو اس مسئلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھنی چاہیے کہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے اس حکم کے اندر، تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھی جائے گی، اور حضور کی حدیث بھی وہ دیکھی جائے گی جو بعد میں ہے، یعنی جو حدیث ناسخ ہو۔ نمبر 6، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا بعض مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی باہمی احترام کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس کے برعکس آج کل اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو لوگ ایک دوسرے کی تجہیل اور بعض اوقات ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا پھر بھی ادب احترام باقی رکھتے تھے، اور آج کل کے لوگ نہیں جی تو جاہل ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہو گیا ہے، یہ مزاج بن چکا ہے، مولویوں کا مزاج بن چکا ہے، بڑے بڑے مفتیوں کا۔ تو دین میں
اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو بھی جائے تو اس اختلاف کو ادب کے دائرے میں حل کرنا چاہیے۔ یہ تفتیش اور تحقیق کرنا کہ اگر کسی عالم نے کسی مسئلہ میں کوئی موقف اختیار کیا ہے تو اس موقف پر اس کی دلیل کیا ہے، اس کے موقف کے منشا کا سراغ لگانا۔ جیسے مروان نے یہ جاننا چاہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں اس صورت میں کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو انہوں نے یہ بات کس دلیل سے کہی ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ابو ہریرہ کے کہنے پر، تو انہوں نے یہ کہاں سے دلیل لی ہے؟ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے دلیل لی۔ آگے ہے، عالم کو جب اپنے موقف کے غلط ہونے کا علم ہو جائے تو وہ اس کا اعتراف کر لے اور حق کی طرف رجوع کرے، اور حق کو قبول کرنے میں اس کا نفس اور اس کی انا حائل نہ ہو۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا نا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص صبح اٹھے گا اس حالت میں اٹھے گا کہ اس پر غسل فرض ہے یا غسل واجب ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ غسل کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ تو اس لیے جب ان کو پتہ چلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اپنے مسئلہ میں رجوع کر لیا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اور جو معاملات خواتین پر منکشف ہوتے ہیں ان میں مردوں کو خواتین کے قول، ان کی خبر پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ ام سلمہ کی خبر پر اعتماد کیا، حضرت فضل بن عباس سے سنی ہوئی روایت کے سنانے کو ترک کر دیا۔ جب مروان نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے کہا کہ تم جا کر حضرت ابو ہریرہ کو بلند آواز سے حضرت عائشہ ام سلمہ کی روایت سناؤ، تو انہوں نے اس میں تعامل کیا اور عذر پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکابر کے ساتھ حسن ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور ان کو حق بات بھی ادب اور احترام سے سنانی چاہیے۔ یعنی اگر کسی بزرگ کو، کسی عالم دین کو کوئی بات کرنی بھی ہو تو ادب کے دائرے میں جا کر کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی بات کا پتہ ہے تو آپ الجھ جائیں، لڑ کے اس کو بات کریں۔ ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں دین سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ اور کل 29واں روزہ ہے۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کو دین کی فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔